لیکن مشال صاحب آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ یعنی آپ 8 فروری سے کچھ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو باہر نکلنے کی بھی دعوت دے رہے ہیں؟ ہم نے عوام سے نہیں کہا تھا کہ جی وہ عوام کمروں میں ہی رہیں گی. ہم کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کو بلاک کریں گے. ہم یہ بات کریں ہم تمام شہرائے بلاک کریں گے. ہم نے یہ بات کی ہم پیا جام کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بسنت انہوں نے ہمارے لیے ایک ایکٹیویٹی رکھی ہوئی ہے. میرے خیال سے سب سے زیادہ پتنگ 804 کے ہوں گے. اور یہ شاید کیا پتا یہ 8 فروری سے ایک دن پہلے یہ بسنت والا پروگرام ہی کینسل کر دے, کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے جب بھی کوئی ایکٹیویٹی رکھتے ہیں وہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے حق میں ہو جاتی ہے تو پھر یہ اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں. رہ گئی بات مولانا فضل الرحمان صاحب کی, تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے مینڈیٹ چوری کرنے, کیونکہ وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ 26ویں 27ویں ترمیم نہیں ہونی چاہیے تھی, استثنائیں واپس ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جی باقی میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا تھا. ہم تو بادامی صاحب اس بات پہ بھی تیار ہیں کہ حذیفہ صاحب کے پی میں جس بھی حلقے کا کہیں وہ ہم کھولنے کو تیار ہیں. جس بھی حلقے پہ وہ الیکشن کرنے کا کہے ہم کرنے کو تیار ہیں. آپ مولانا صاحب کو مطمئن کریں نا, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ان کا مینڈیٹ چرایا نا کے پی میں, تو ان کو مطمئن کر دیں. حذیفہ صاحب دیکھیں جی مولانا صاحب نے تو یہ بات نہیں کہ کے پی میں ہم نے ان کا مینڈیٹ چرایا. مولانا صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی 8 فروری کو پاکستان کی تاریخ میں اتنا بدترین مینڈیٹ چوری نہیں ہوا تھا ماضی میں جس طریقے سے 8 فروری 2024 کو ہوا تھا. مولانا صاحب جب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی یعنی مولانا صاحب کے ساتھ, تو وہ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حذیفہ صاحب نے پنجاب میں مینڈیٹ چرایا. دیکھیے مولانا صاحب نے بہت سی جگہوں پہ کنٹیسٹ کیے, بلوچستان میں بھی, اور وہ سمجھتے ہیں کہ آل ان آل اتنا باری مینڈیٹ چوری ہوا ہے. تو ہم تو اس کے بعد کے لیے تیار ہے کہ کے پی میں جس حلقے کا بھی کہیں گے ہم وہاں پہ ری الیکشن کے لیے تیار ہے. تو کیا یہ پنجاب میں آفر ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ ایکسپٹ آفر کرتے ہیں نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ انہوں نے دیکھیں یہ ترویج کر رہی ہے مشال صاحب پتنگوں میں 804. اب یہ تو اس پتنگ پہ تو نہیں پرچہ ہو جائے گا جس کا کسی نے 804 لکھ دیا اگر پتنگ پہ. تو مشال صاحبہ کی اگر باری ختم ہوگی تو میں سوچا تھا میں اپنی باری پر ہی بات کروں گا. جی پہلی بات تو یہ کہ تحریک انصاف صرف نیریٹو بنانے کی ماہر ہے. انہوں نے پہلے سے حفظ ما تقدم پتنگیں جو ہے 100-200 کی اگر کوئی فوٹیج آپ ہی گئی کہ 804 کی, انہیں پہلے ہی بنا دیا کہ اسٹیٹ پاور چونکہ ہمارے پاس ہے نہیں, پورے ملک میں پہیا جام کرنے میں ہم ناکام ہوں گے, تو ہم پہلے سے ہی بنا دیں کہ اگر پتنگیں بھی 804 کی نظر آ گئیں تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی ہمارے لیے کنٹریبیوٹ کیے لوگوں نے. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں تحریک انصاف جو فیکٹس بیان کرتی ہے, چونکہ آج 8 فروری کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات میں کیا ہوا تھا. دیکھیں جس فارم 47 کا یہ لوگ رونا روتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس فارم 47 پہ 1.5 سال ان کے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سٹے لیے رکھا. عمر ایوب کا سٹے اسلام آباد ہائی کورٹ سے 1.5 سال رہا کہ میرا فارم 47 نہ کھولا جائے. جو بات یہ آج کر رہی ہیں یہ چیلنج میرے سامنے کامران مرزا صاحب نے شفیع اللہ جان صاحب کو دیا تھا آن ایئر چینل کے اوپر. اگر کہیں گی تو میں اس کی ریکارڈنگ بھی ان سے شیئر کر دوں گا. اور کامران مرزا صاحب کے چیلنج کو شفیع اللہ جان نے قبول نہیں کیا تھا, اور کامران مرزا صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو 10 حلقے بتاتا ہوں وہ آپ کھولیں. ہمارے ساتھ ان 10 حلقوں سے زیادہ حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے, لیکن میں 10 حلقوں کو بینچ مارک بنا رہا ہوں جن 10 حلقوں میں ہمارے خلاف فارم 47 تیار کیا گیا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے 1 سے زائد مرتبہ کہا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, میرا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. ان کا مینڈیٹ پنجاب نے نہیں چرایا, ان کا مینڈیٹ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف نے چرایا ہے. بس تحریک انصاف یہ طے کر لے کہ کیا ہو گیا اس سے چرایا. جس طرح پی ٹی آئی آپ کو جس طرح پی ٹی آئی آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ان کا مینڈیٹ چرایا, مولانا صاحب پی ٹی آئی پر لگا رہے ہیں, تو اس سے کیا واٹ از دا پوائنٹ ہے؟ اگر مولانا صاحب کہہ بھی رہے ہیں نہیں, اس سے پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے باہر نکلنے کو یہ بہت کیش کرا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب بھی اس دھاندلی زدہ الیکشن کے خلاف نکل آئے. تو میں بتا رہا ہوں مولانا صاحب ہمارے خلاف آپ کے خلاف نکلے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں پی ایم ایل این کا المیہ یہ ہے کہ جب ہم ان پہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی اور ریاستی اداروں میں تصادم ہو رہا ہے, ایک دوسرے سے لڑ رہی, ہمیں لڑانا چاہتے ہیں. جب اب ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے دھاندلی کی ہے تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ہم ان پہ بات کرتے, ان کا سیاست کا پورا دورہ مولانا صاحب تو کیسی آپ لوگوں کے خلاف ہے, کیونکہ آپ 8 فروری کو دھاندلی کے خلاف نکل رہے ہیں. 8 فروری کو جس دھاندلی کے خلاف آپ نکل رہے ہیں, 8 فروری کو مولانا صاحب آپ لوگوں کے خلاف بھی نکل رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کے پی کے میں دھاندلی کی ہے. میں ان 10 حلقوں میں اگر آپ الیکشن نہیں کرا سکتے جلسہ ہی کرا دے, ہم بھی اللہ کی بندی میں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ میری بہن ہیں, کے پی کے میں الیکشن کرائے ہیں, کے پی کے میں جتنے الیکشن ہوئے ضمنی الیکشن سارے آپ ہارے ہیں,
उमर अयूब वाले हल्के में अभी आपको रिसेंटली आ रहे हैं केपी के अपनी हुकूमत के बावजूद आप लोग केपी के लिए एक सीट नहीं निकाल सके। 8 फरवरी नहीं नो अभी बदामी साहब अपने प्रोड्यूसर से कहें कि 8 फरवरी 2024 के बाद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात कम अज कम 10 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब हुए और सारे हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ हारी है। कम अज कम 10 हल्कों में हुए, 10 हल्कों में 8 फरवरी 2024 के बाद एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आई एम टेलिंग यू कम अज कम 10 से ज्यादा हल्कों में इलेक्शन हुए 8 फरवरी 2024 के बाद। कुछ चीजें आप लोगों ने छोड़ दी, सारी आप लोग आ रहे हैं। रिपीटिशन मुझे बता दे किस में हुआ है। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ 10 से ज्यादा हल्कों के नाम प्रोड्यूसर से बदामी साहब 10 से ज्यादा हल्कों में हुआ है। उमर अयूब का इलेक्शन तो अभी हुआ है, इससे पहले जो इलेक्शन हुए एक फाटा के किसी हल्के में हुआ था। अभी मैं छोड़े दूसरे का नाम मिशाल साहिबा मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि 2 में हुए 4 में 10 में हुए। अभी 10 से ज्यादा हल्कों से पे ज़िमनी हुआ है। मैं आपसे कह रही हूँ आप लोगों ने दांधली की है। ये बात तो अभी आप गूगल सर्च कर दूसरा बता दें। ये अभी गूगल मैं सर्च कर लेता हूँ। आप सर्च कर लें, आप सर्च कर ले उज़ैफा साहब। नहीं बात तो आप लोग करें, मुझे करने अभी अच्छा अभी मैं सर्च करके आपको भेज देता हूँ। प्रोग्राम का टाइम कम है लेकिन उज़ैफा केपीके में अभी मैं इनसे जब सवाल करूंगा विशाल साहब से तो आप सर्च कर लेना 10 से ज्यादा ज़िमनी इलेक्शन। लेकिन उज़ैफा भाई बात है कंक्लूड करना है जरा 4-5 मिनट। आप सर्च कर ले, उज़ैफा साहब सर्च कर ले। उज़ैफा साहब मैं कर ले तो मैं फारिग बैठा हूं प्रोग्राम तो मसरूफ लेकिन उज़ैफा साहब ये तो बताएं मेरे इस दावे पे 1 मिनट देना है। कल आपने मेरे इस दावे पे जो हम दोनों की बहस हुई है ये चलाकर और फैक्ट्स जो है सामने रखकर नाज़रीन को बताना ये है कि एक तरफ वज़ीर आज़म थे, ये था कल का कंटेंट अभी से तैयार हो।